اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل وآداب الاغتسال ہی آداب الوضوء۔ یہیں سے ہے نا؟ اس سے پہلے جو آپ نے سبق سنائے ماشاءاللہ اس کو سمجھ گئے آپ لوگ؟ ماشاءاللہ، اللہ پاک مزید علم نافع عطا فرمائے۔ آج کا سبق بھی بغور سماعت کیجیے اور مکمل طور پر یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا، بدلے میں حقیر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآداب الاغتسال ہی آداب الوضوء، یہ فصل ہے غسل کے آداب کے بیان میں۔ یہ فصل ہے غسل کے آداب کے، آداب بولے تو مستحبات کے بارے میں، غسل میں کیا کیا باتیں مستحب ہے اس کے بارے میں ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ غسل کے آداب وہی ہیں جو وضو کے آداب ہیں۔ غسل کے آداب وہی ہیں جو وضو کے آداب ہیں، الا انہ لا یستقبل القبلۃ، مگر یہ کہ قبلہ رخ نہ ہو، مگر یہ کہ قبلہ رخ نہ ہو، استقبال قبلہ نہ کرے، قبلہ کی طرف چہرہ نہ کرے۔ لأنہ، یعنی آپ نے پڑھا ہے نا کہ وضو میں قبلہ رخ بیٹھ کر کے وضو کرنا مستحب ہے۔ اب وضو کے جو آداب ہیں وہی غسل کے آداب ہیں، تو کیا غسل میں بھی قبلہ رخ ہو کر کے نہانا ہے؟ تو کہتے ہیں صرف اس بات میں فرق ہے، صرف اس بات میں فرق ہے۔ کیوں قبلہ رخ نہ کرے نہاتے وقت؟ لأنہ یکون غالبا مع کشف العورت، کیونکہ غسل کرنے والے عام طور پر سطر کھولے ہوتے ہیں، کیونکہ غسل کرنے والے کا عام طور پر ستر عورت ظاہر ہوتا ہے۔ ستر عورت یعنی جو باتھ روم میں غسل خانہ میں نہاتے ہیں تو عام طور پر لوگ برہنہ ہو کر کے نہاتے ہیں، یا یہ کہ ستر عورت اس کی دکھائی دیتی ہے۔ اب قبلہ رخ آپ نہائیں گے اور ستر عورت کھلی رہے گی تو غیر مناسب والی بات ہوگی، ہے نا؟ اسی لیے استقبال قبلہ نہیں کریں گے، قبلہ کی طرف رخ نہیں کریں گے۔ وَكُرِهَ فِيهِ مَا كُرِهَ فِي الْوُضُوءِ، اور جو چیزیں وضو میں مکروہ ہیں، جو چیزیں وضو میں مکروہ ہیں وہی غسل میں مکروہ ہیں۔ وضو میں مکروہات وضو کا بیان ہو چکا ہے، کیا کیا باتیں، کیا کیا چیزیں وضو میں مکروہ ہیں، اس کو آپ پڑھ چکے ہیں۔ وہی ساری باتیں اس میں بھی مکروہ ہے، نہ بہت زیادہ پانی خرچ کریں گے اور نہ بہت زیادہ کم کریں گے، کیونکہ اسراف وضو میں مکروہ ہے۔ وضو کرتے وقت لوگوں سے بات کرنا مکروہ ہے تو غسل میں بھی ہے نا۔ اور غسل خانہ میں جیسے وضو میں دعا وغیرہ پڑھتے رہیں گے، ہر عضو کے دھوتے وقت بسم اللہ پڑھیں گے، مگر نہانے میں ایسا نہیں کریں گے، چونکہ غسل خانہ میں دعا وغیرہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ سمجھ شریف میں بات آ گئی۔ اگلی فصل دیکھیے، فصل یسن الاغتسال لأربعۃ اشیاء۔ جی ہاں، دیکھ رہے ہیں کیا لکھا ہے؟
یعنی 4 کاموں کے لیے غسل کرنا سنت ہے. 4 کاموں کے لیے غسل کرنا سنت ہے. صلاۃ الجمعتی، صلاۃ الجمعتی و صلاۃ العیدین وللإحرام وللحاج فی عرفۃ بعد الزوال. جمعہ کی نماز کے لیے، جمعہ کی غسل کرنا سنت ہے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا جمعہ کا دن سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے. اور آپ جانتے ہیں جمعہ ہفتہ کی عید ہے، تو نہا دھو کر کے پاک صاف ہو کر کے اچھا سے جانا چاہیے تاکہ جسم سے بدبو وغیرہ نہ آئے. ٹھیک ہے، تو غسل جمعہ سنت ہے. وصلاۃ العیدین، اور عیدین کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے. وللإحرام، اور احرام باندھنے کے لیے. اور احرام آواز آ رہی ہے تو بولیو نا تھوڑا بہت. اور احرام باندھنے کے وللحاج فی عرفۃ بعد الزوال. حاج، یہ حاجیوں کے لیے زوال کے بعد میدان عرفات میں غسل کرنا. حاجیوں کے لیے فی عرفۃ، میدان عرفات میں، بعد الزوال، زوال کے بعد غسل کرنا سنت ہے، مستحب ہے. اے بھائی، حاجی لوگ جب میدان عرفات جائیں تو غسل کریں، اس جگہ غسل کرنا سنت ہے. یہ حاجیوں کے لیے ہے. اور پھر کب ہے؟ زوال کے بعد، زوال سے پہلے نہیں. حاجیوں کے لیے میدان عرفات میں زوال کے بعد غسل کرنا سنت ہے. تو 4 چیزوں کے لیے، 4 کاموں کے لیے غسل کرنا سنت ہے. آ گیا ترجمہ. وَيُنْدَبُ الْاِغْتِسَالُ فِي 16 شَيْئًا. 16 کاموں کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. 16 کا معنی 16 کاموں کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. یندب مستحب ہے. اب وہ 16 کام کیا ہے؟ کہتے ہیں لمن اسلم طاہرا، جو آدمی پاکیزگی کی حالت میں اسلام لایا. جو آدمی پاکی کی حالت میں اسلام لایا، کافر تھا مگر پاک تھا، اسلام لایا، تو اب غسل کرنا اس کے لیے مستحب ہے. اور اگر وہ ناپاک ہوتا اور پھر اسلام لاتا تو اب اس کو غسل کرنا فرض ہوتا. غسل کرنا ٹھیک ہے نا، اب اس کے لیے مستحب ہے. وَلِمَنْ بَلَغَ بِالسِّنِّ، جو بچہ عمر کے اعتبار سے بالغ ہوا. وَلِمَنْ بَلَغَ بِالسِّنِّ، جو بچہ عمر کے اعتبار سے بالغ ہوا. جی، لڑکا ہے 12 سال کا ہو گیا، بچہ ہے 15 سال کا ہو گیا. بچہ کی بلوغیت 12 سے 15 ہے نا، اور لڑکی 9 سال سے ہی بلوغیت شروع ہو جاتی ہے، 9 سے 18 ہے نا. اب
بالغ ہونے کی کچھ علامتیں ہیں، بالغ ہونے کی کچھ علامتیں ہیں، احتلام ہونا، حیض آنا، یہ سب۔ لیکن اب وہ بالغ ہوا ہے تو اس کی علامت ظاہر نہیں ہوئی، بلکہ اس کی عمر ہو گئی، بچہ 15 سال کا ہو گیا، جی بچی 15 سال کی ہو گئی، اب وہ بالغ ہو گئی۔ تو اب بالغ ہونے والا بچہ جو عمر کے اعتبار سے بالغ ہوا، اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ اے بچہ 15 سال کا ہو گیا مگر نہ اس کی داڑھی آئی، نہ مونچھ آئی، نہ اس کو احتلام ہوا، لڑکی 15 سال کی ہو گئی لیکن ابھی تک اس کو ماہواری نہیں آئی، تو کیا وہ بالغ نہیں ہوئی؟ عمر ہو گئی، بالغہ ہو گئی۔ کسی کو جلدی ماہواری آ جاتی ہے اور کسی کو جلدی نہیں آتی ہے، گرم چیزیں کھانے سے جلدی سے آ جاتی ہے اور ٹھنڈی چیزیں کھانے سے جلدی سے نہیں آتی، زیادہ گرم مسالہ وغیرہ نہیں کھانا چاہیے۔ وَلِمَنْ أَفَاقَ مِنْ جُنُونٍ، اور جو پاگل پن سے اچھا ہوا، جو پاگل پن سے پاگل ہو گیا تھا، اب اللہ نے اس کو صحت عطا فرمائی، تو شکرانے کے طور پر غسل کر لینا مستحب ہے۔ ترجمہ آیا وَلِمَنْ أَفَاقَ مِنْ جُنُونٍ، اور جو پاگل پن سے اچھا ہوا، وَعِنْدَ حَجَامَةٍ، اور حجامت کے وقت، یہ حجامت پچھنے لگوانے کے بعد، حجامہ ہم لوگ بولتے نا حجامہ، ارے یار ہاں سنجر گیٹ میں 2 دواخانہ کھلا ہے حجامہ کرانے کے لیے، پچھنا لگوانے کے لیے، جو فاسد خون ہوتا ہے بدن میں اس کو چوس کر کے وہ نکال دیتا ہے نا، ایک آلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے جسم کے خراب خون نکال دیے جاتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں حجامہ، اسی کو کہتے ہیں پچھنا۔ اب یہ لگا دیا آپ تو غسل کرنا مستحب ہے۔ وہ غسل میت، غسل میت کے بعد، غسل لکھا ہے کیا تو میت کو دھونے کے بعد ہو جائے گا، پھر وہ غسل میت کا معنی ہو جائے گا میت کو دھونے کے بعد، لیکن غسل بہتر ہوگا، یعنی میت کو غسل دینے کے بعد، میت کو غسل دینے کے بعد یہ بھی کیا ہے، غسل کرنا مستحب ہے۔ اچھا اس بارے میں کچھ وضاحت بتا دوں آپ کو، اس میں اختلاف ہے، انسان کی موت نجاست حقیقیہ ہے یا حکمیہ؟ انسان کی موت نجاست حقیقیہ ہے یا حکمیہ؟ اگر نجاست حقیقیہ مانے تو پھر اس غسل کرنا فرض ہوگا، غسل کرنا فرض ہوگا، اور اگر نجاست حکمیہ مانتے ہیں تو اس وقت غسل کرنا مستحب ہوگا۔ سمجھ رہے؟ اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ انسان مر گیا تو اب وہ نجاست حقیقیہ کے طور پر ناپاک ہو گیا، اب کچھ لوگ کہتے نہیں نجاست حکمیہ کے طور پر، نجاست حقیقیہ اور حکمیہ نہیں سمجھے، پیشاب پاخانہ ہے یہ نجاست حقیقیہ ہے، آپ کو احتلام ہو گیا، حیض آیا، نفاس آیا، یہ نجاست حقیقیہ ہے، اور نجاست حکمیہ کا مطلب آپ باوضو تھے، بے وضو ہو گئے، ناپاک ہو گئے، یہ نجاست حکمیہ۔ جی باوضو تھے، وضو ٹوٹ گیا، آپ نے پیشاب کیا، ہوا خارجی ہوئی، تو اب بولتی ہے شریعت کہتی ہے کہ آپ کے اعضائے وضو ناپاک ہو گئے، اب آپ قرآن پاک نہیں چھو سکتے، چھونا چاہتے ہیں تو پاکی حاصل کیجئے، تو کیا پورے نہانا پڑے گا؟ نہیں، اعضائے وضو کو خالی دھونا ہے، فرائض وضو ادا کرنی ہے۔ تو ایک ہے نجاست حقیقیہ، ایک ہے نجاست
حکمیہ، کچھ لوگوں نے کہا کہ نجاست حقیقیہ ہے۔ اگر نجاست حقیقیہ مانتے ہیں تو میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا فرض ہوگا، چونکہ جب نجاست حقیقیہ ہے اس کے بدن سے پانی جدا ہوا اور آپ کے جسم کو لگا تو آپ کے جسم کو ناپاکی لگ گئی نا، اس لیے غسل کرنا فرض ہوگا۔ اور اگر نجاست حقیقیہ مانتے ہیں، حکمیہ مانتے ہیں، تو پانی مستعمل ہوگا۔ جیسے وضو کیا آپ اور آپ کے بدن سے پانی گرا تو پانی کیا ہے؟ مستعمل ہے، ناپاک نہیں ہے، مستعمل ہے۔ اب مستعمل پانی اگر بدن میں لگ جائے تو ناپاک نہیں ہوتا ہے، لہذا اس صورت میں غسل کرنا صحیح قول کیا ہے؟ صحیح قول یہ ہے کہ وہ نجاست حکمیہ ہے، اور اسی پر فقہائے کرام کا فتویٰ ہے کہ میت انسان مر گیا تو نجاست حکمیہ لائق ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ وفی لیلۃ برأت، اور لیلۃ البرأت میں، شب برات میں غسل کرنا مستحب ہے۔ ولیلۃ القدر اذا رآہا، اور لیلۃ القدر میں جب اسے دیکھے، لیلۃ القدر میں جب اسے دیکھے، یعنی جب لیلۃ القدر پائے تو اس میں غسل کرنا مستحب۔ پانے کا مطلب ہم لوگ 27ویں رمضان شریف کو لیلۃ القدر مناتے ہیں، تو اب 27ویں رات کو غسل کرنا مستحب ہے۔ ولی دخول مدینہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر میں داخل ہونے کے وقت، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے وقت، جب حاجی صاحب یا عمرہ کرنے والے وہاں پہنچیں، مدینہ المنورہ میں داخل ہو جائیں تو غسل کرنا مستحب ہے۔ وللوقوف مزدلفہ میں ٹھہرنے کے وقت، جی مزدلفہ میں قربانی جب ہو جاتی وہاں پہ تو قربانی کی صبح مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں، اس میں ٹھہرنے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ اچھا، غدات یوم النحر ہے نا، وللوقوف بمزدلفہ غدات یوم النحر، قربانی کی صبح یعنی مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے۔ وعند دخول مکہ، اور مکۃ المکرمہ میں داخل ہونے کے وقت، مکۃ المکرمہ میں داخل ہونے وقت۔ ولی طواف زیارتی، اور طواف زیارت کے لیے، جب طواف زیارت کریں گے وہاں اللہ پاک ہم سب کو زیارت حرمین شریفین سے مشرف فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو بھی حج مبرور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جب وہاں پہنچیں گے اور طواف زیارت کریں گے، طواف کریں گے خانہ کعبہ کا، تو اس وقت غسل کرنا مستحب ہے۔ ولصلاۃ کسوف، اور نماز کسوف کے لیے، نماز سورج گرہن جب ہوتا ہے تو نماز پڑھی جاتی ہے، اس وقت کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں نماز کسوف، ٹھیک ہے۔ واستسقاء، اور نماز استسقاء کے لیے، نماز استسقاء کیا ہے بھائی؟ قحط سالی آ جاتی ہے، بارش کا نام و نشان نہیں ہوتی ہے، اور لوگ پریشان رہتے ہیں بارش کے لیے، جانور پریشان رہتے ہیں، اس وقت نماز پڑھی جاتی ہے آبادی سے باہر، میدان وغیرہ میں، کھیت وغیرہ میں، اور اس نماز کے ذریعے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے بارش عطا فرماتا ہے، اسی کو کہتے ہیں نماز استسقاء۔
ٹھیک ہے، وَفَزَعٍ وَظُلْمَةٍ وَرِيحٍ شَدِيدَةٍ، سخت اندھیرے کے وقت، سخت اور تیز آندھی کے وقت غسل کرنا مستحب ہے۔ ماشاءاللہ، فصل ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی ماشاءاللہ۔ تو اچھے سے یاد کر لیجئے گا، جہاں کچھ سمجھ میں نہ آئے پوچھیے گا، گنہگار کو دعاؤں سے نوازیے گا۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔